نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس مجلس کے اندر جمع فرمایا جو ذکر کی نسبت سے منعقد کی گئی، اللہ کے ذکر کی نسبت سے، اللہ کے ذکر کے تعلق سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ نسبت کی وجہ سے کسی چیز کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک عام مجلس ہے، ایک گانے کی مجلس ہے، ایک کسی اور طرح کی مجلس ہے، لیکن اگر اللہ کی نسبت سے، اللہ کے ذکر کی نسبت سے وہ مجلس منعقد کی جائے تو اس کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک تو وہ اینٹ ہے جو اینٹ کے مسجد میں لگائی گئی، اور ایک وہ اینٹ ہے جو اینٹ بیت الخلاء میں لگائی گئی۔ تو مسجد میں جو اینٹ لگی ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہو گیا، اور جو اینٹ بیت الخلاء میں لگی ہے اس کا درجہ بہت کم ہو گیا، ادنا ہو گیا۔ تو نسبت اور تعلق کی وجہ سے بہت اونچا درجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نسبت کی وجہ سے مسجدوں کو بڑا درجہ عطا فرمایا۔ مسجدیں سب کی سب بیت اللہ شریف سے ملا کر اور جنت میں پہنچا دی جائیں گی، اتنا اونچا درجہ ہے مسجد کا۔ تو کیوں ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے وہ۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے جو مجلس منعقد کی جائے اس کا درجہ ساری مجلسوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جو مجلس ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی مجلس، اس مجلس کے اندر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں اس کو، حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکینہ نازل ہوتی ہے ایسی مجلس کے اوپر۔ سکینہ کیا ہے؟ دل کا سکون ہے۔ اور ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالی اپنے پاس جو ہے، اللہ کے پاس میں فرشتے ان کے سامنے تذکرہ فرماتے ہیں ان بندوں کا جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائے فرشتوں کے سامنے۔ تو یہ مجلس جو ہے نسبت کی وجہ سے اس کا درجہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کا نام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا نام لیجئے اور سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے۔ انسان کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے تو اس کا بہت اونچا درجہ ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی ہے جو بادشاہ کے گھر میں جاتا آتا ہے، اس کا بڑا درجہ ہو گیا، اب سارے لوگ اس سے تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ آدمی ہے جو کسی منتری کا ڈرائیور ہے تو لوگ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت اونچے درجے کا آدمی ہے، اگر اپن کو کوئی کام ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کا تعلق جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی نظر میں بھی بلند ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں بھی بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو
اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے کہ فلاں بندے سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اور میں بھی محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یوزع لہ القبول فی اہل الارض، اہل زمین کے اندر اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ زمین والوں سے فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں اور فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ بھی سب محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبہ ویحبونہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے اور اللہ کے بندے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ پہلے یحبہ فرمایا، پھر یحبونہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ بندے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے یا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں تو بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ غیر لوگ ان کے معبودوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ، ان سب سے زیادہ محبت ایمان والے اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ تو ایمان خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ہم لوگوں کو مٹھائی کی مٹھاس معلوم ہے، جلیبی کی یہ مٹھاس ہے، برفی کی یہ مٹھاس ہے، بالوشاہی کی یہ مٹھاس ہے، قلاقند کی یہ مٹھاس ہے، کیونکہ ہم ان کو کھاتے ہیں۔ اور اللہ والوں کو معلوم رہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی کیا حلاوت ہے، کیا مٹھاس ہے، ذکر کی کیا مٹھاس ہے، کیا حلاوت ہے، یہ اللہ والوں کو معلوم رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایمان کی ایک مٹھاس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے کہ کسی سے ویسی محبت نہ کرے۔ من یحب اللہ ورسولہ لا یحب مما سواہما، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہو، ایسی محبت کسی سے نہ ہو۔ یعنی دوسری چیزوں سے بھی آدمی کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اہل خاندان سے ہوتی ہے، پڑوسیوں سے ہوتی ہے، لیکن اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت ہو کسی سے اتنی محبت نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی انسان سے محبت ہو تو خالص اللہ کے لیے ہو، اپنی غرض کے لیے نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ فلاں آدمی سے مجھ کو 100 روپے لینا ہے، روزانہ جا کر سلام کر رہا ہوں، مل گئے 100 روپے، غائب ہو گیا، نہیں ملے تب بھی غائب ہو گئے، غرض ہی پوری نہیں ہوئی۔ ہم لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی غرض کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو وہ دنیا میں بھی قائم رہے گی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہاں پر دوست بچھڑ جائیں گے
لیکن جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، وہ وہاں بھی دوستی قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون فیہ، وہ دو محبت کرنے والے کہاں ہیں جو خالص میری وجہ سے محبت کرتے تھے؟ الیوم اذلھم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے عرش کے علاوہ کوئی اور سائے کی جگہ نہیں۔ تو وہ محبت وہاں بھی قائم رہے گی۔ اگر ایمان کی وجہ سے ہے، اخلاص کی وجہ سے ہے، اللہ کے لیے ہے محبت، تو وہاں بھی قائم رہے گی۔ تو ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ نمبر 2، انسان سے، کسی انسان سے اگر محبت ہو خالص اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 3، من یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار، کفر کا کام کرنا، کفر کی بات کرنا اتنی ناپسند ہو، اتنی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ کوئی آدمی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی انگلی کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ انگلی تک آگ میں نہیں ڈال سکتا آدمی، تو اگر پورے آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی کفر کا کام کرنا اور کفر کی بات کرنا آدمی کو ناپسند ہونا چاہیے، ناگوار ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اگر اس میں ہیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھنا چاہیے۔ تو جس طرح سے مسجد کے اندر، مسجد کا تعلق اللہ سے قائم ہونے کی وجہ سے مسجد کے اندر عظمت آ گئی، بزرگی آ گئی، فضیلت آ گئی کہ وہاں جو نماز پڑھی جائے گی 27 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ہے۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر و ثواب 27 درجے زیادہ ہے۔ جامع مسجد کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر و ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ بیت اللہ شریف میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد نبوی میں جو پڑھی جائے گی اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ سے تعلق زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت کو بڑھا دیا۔ اسی طرح سے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو اس کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تمام فرشتوں کی نظر میں اور تمام انسانوں کی نظر میں اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی۔ تو اللہ کا ذکر بہت قیمتی چیز ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ انسان کو ذکر الہی ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر ایک درجہ آتا ہے ذکر پاس انفاس کا، کہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اندر سانس لے رہا ہے اللہ، باہر سانس نکل رہی ہے اللہ، تو اس طرح سے اللہ 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 وہ اپنی سانس کے ذریعے ہر وقت کہتا رہتا ہے۔ اندر سانس لے رہا ہے اللہ اللہ، اور باہر سانس نکال رہا ہے اللہ۔ اس طرح سے وہ ہر سانس پر 2 بار کہہ رہا ہے، اور بعض لوگ مشق کر لیتے اور زیادہ بھی کہتے۔ پاس انفاس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ اگر زبان خاموش بھی ہے تو دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر قلبی کہتے ہیں اس کو، دل ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ آدمی پھر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اعضاء اور جوارے بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ سارے اعضاء اور جوارے سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کو جہاں بھی رہتا ہے
وہاں در و دیوار میں سے، پہاڑوں میں سے، درختوں میں سے، سب میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ یہ سلطان الاذکار کہلاتا ہے، سب سے بڑا ذکر، کہ جب آدمی وہ ذکر کرتا ہے تو صرف اس کی زبان ذکر نہیں کرتی، صرف اس کا دل ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اعضاء اور جوارے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ پاس میں در و دیوار اور درخت اور پہاڑ، ان سب سے اس کو اللہ کی آواز آتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی آواز کو سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ والے سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو دیکھنے والے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو حضرت مولانا احمد صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں سب چیزوں کا ذکر سنتا ہوں، سب چیزوں کا ذکر ان کو سنائی دیتا تھا۔ ایسے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو آدمی ذکر کرتا رہے اللہ تعالی کا، ذکر کرتے کرتے ترقی ہوتی ہے، اور ترقی اس وقت ہوگی جب پابندی سے کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو آپ نے 12 تسبیح کا ذکر کر لیا اور دوسرے دن 7 تسبیح کا ذکر کر لیا اور تیسرے دن وہ بھی غائب۔ تو اس طرح سے اگر پابندی نہ کی جائے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ صاحب مجھے بخار آ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ 5 دن کی دوا لے جاؤ، اس کو 5 دن تک کھانا۔ اب آپ آ گئے، 2 دن دوا کھائی، ٹھیک ہو گئے، وہ 3 دن کی دوا آپ نے پٹک دی گئی، اس کے بعد پھر بخار آ گیا، پھر پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے کہا آپ نے 5 دن دوا نہیں کھائی، اگر آپ 5 دن دوا کھاتے جراثیم سب ختم ہو جاتے، آپ نے 2 دن دوا کھائی تو وہ جراثیم کچھ کم ہو گئے تھے، آپ سمجھے بخار ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے دوا کھانا چھوڑ دی، ڈبل سے بخار آ گیا، دوبارہ آ گیا۔ تو کوئی بھی دوا ہو اس کو پابندی سے کھایا جاتا ہے جب وہ دوا پورا فائدہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے آدمی کو کھانا روزانہ کھانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں صبح نہ کھاؤں، دوپہر میں نہ کھاؤں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جو صبح ناشتہ نہیں کرے گا اس کو بڑھاپا جلدی آئے گا۔ اب آدمی اس میں بہادری سمجھتا ہے کہ صاحب دیکھا میں نے آج کھانے ہی نہیں کھایا دن بھر۔ ارے بھائی، انسان کا تقاضا ہے، بدن کا تقاضا ہے، کھانا کھائیے آپ پابندی سے تاکہ آپ کو کمزوری نہ ہو۔ شروع میں آدمی کو لگتا نہیں ہے کہ کمزوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال کھانے کا ناغہ کرنے سے کمزوری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ذکر کا ناغہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ آدمی چاہیے سمجھے کہ مجھے کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن اثر پڑتا ہے، اس سے اس کا نقصان ہوتا ہے، اور جو ترقی ہونا چاہیے وہ ترقی اتنی نہیں ہو پاتی، کمزوری ہو جاتی ہے روح کے اندر جو ترقی ہونا چاہیے، جو طاقت آنا چاہیے وہ طاقت نہیں آ پاتی ناغے کرنے سے۔ اس لیے جس طرح سے ہم کھانا پابندی سے کھاتے ہیں، اسی طرح ہم ذکر پابندی سے کریں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کوئی کہتا ہے کہ حضرت پابندی نہیں ہو پاتی ذکر کی، ناغہ ہو جاتا ہے، تو حضرت فرماتے جس دن ذکر کا ناغہ ہو جائے اس دن ناشتہ مت کرنا۔ اب آدمی پابندی کرے گا، کیونکہ ناشتے کی تو پابندی کرنا ہی ہے۔ جب ناشتہ نہیں بھول سکتے، ناشتے کی پابندی کرنا ہے تو ذکر کی بھی پابندی ہو جائے گی۔ ابھی کل میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھایا، اور جمعے کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بھائی پوچھیے۔ کہنے لگے میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں جا رہا ہوں تو پہلے تو ایسے ہی بہت سارے خراب قسم کے لوگ دکھے، ان کے بیچ میں سے میں گزر کر چلا گیا، پھر بہت سارے اچھے لوگ دکھے مجھے، پھر ان کے درمیان میں سے میں گزر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ تو کیا میں بہت دور تک چلا گیا، اور پھر جب عرش کے قریب جانے لگا میں تو مجھے روک دیا گیا، اور یہ کہا کہ تو ذکر نہیں کرتا، تیری ملاقات نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔
یہ آواز آئی اور میری نیند کھل گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی تم کسی سے بیعت ہو؟ کہ آپ سے ہی تو بیعت ہو۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کب سے مجھ سے بیعت ہیں۔ میں نے کہا بھائی ذکر کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں کبھی کبھی۔ تو میں نے کہا بھائی پابندی سے کرو، اللہ کا ذکر پابندی سے کرنا چاہیے۔ تو اس خواب سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہوتی ہے ذکر کرنے والوں کی، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی پابندی نہ کرے ذکر کی تو پھر اللہ تعالی سے ملاقات نہیں ہوگی، روک دیا جائے گا جیسے اس آدمی کو روک دیا گیا۔ تو ذکر کی پابندی کریں، یہ کوشش کریں کہ ہم یہ تسبیحات ایک ایسا وقت مقرر کریں جو کہ آپ کا فرصت کا وقت ہو، جس میں کہ پابندی ہو جائے، اور اس وقت یہ تسبیحات آپ پڑھتے رہا کریں، پابندی سے پڑھیں ہر روز، تاکہ اس پر عمل ہو جائے۔ اور جب کسی چیز پر پابندی ہو جاتی ہے، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے۔ ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے تھے جب امیر المومنین تھے، تو گشت کرتے کرتے وہ ایک صاحب کے گھر پر پہنچے، آواز دی تو ان کی والدہ نے کہا کہ رات بھر تہجد پڑھی ہے اس لیے سو گیا، اس لیے وہ ابھی نہیں مل سکتے آپ سے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر پڑھا کر گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عشاء پڑھ کر سو جاؤں اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اس کے مقابلے میں رات بھر میں تہجد پڑھوں اور صبح فجر بھی چھوٹ جائے۔ تو خیر العمل ما دیم علیہ وإن قل، عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن اس کی پابندی ہو، ہمیشہ ہو۔ تھوڑا عمل جتنی آپ پابندی کر سکیں اس کو کریں، اور اس کو پابندی کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو تصوف کو بہت آسان کر دیا۔ پرانے زمانے میں تو بڑے مجاہدات کروائے جاتے تھے، روزے رکھوائے جاتے تھے، مجاہدات کروائے جاتے تھے، اور اب ان بزرگوں نے بہت آسان کر دیا کہ بھئی رمضان کے روزے وہی کافی ہیں، رمضان میں ہی اعتکاف کر لو، رمضان میں ہی ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ رمضان کے روزوں ہی سے کام چلا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نمازوں کا اہتمام اور فرائض کے ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام، بہت سارے حضرات نوافل بہت سی بتاتے تھے۔ اب یہ بزرگان دین تو کہتے ہیں کہ وہی نوافل پڑھ لو کم سے کم، کہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، نفلیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، وہی ادا کر لو کم سے کم۔ تو اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے یہ تصوف کو موجودہ دور کے اندر بہت آسان کر دیا، کیونکہ اب آج کل نہ تو ویسے اعضاء اور جوارے ہیں، نہ ویسی طاقتیں ہیں، نہ ویسی ہمتیں ہیں، نہ اتنی فرصت ہے لوگوں کو کہ زیادہ وقت دے سکے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے تصوف کو آسان کر دیا کہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالی سے تعلق جڑ جائے۔ بہرحال جیسا بھی ہے، جتنا بھی بتا رہا ہے عمل، اس پر بھی اگر ہم نے پابندی کر لی تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہماری روحانی ترقی کے لیے کافی ہوگا۔ پرانے حضرات تو روحانی ترقی کے لیے بہت کچھ بتاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہ تھا بھائی پہلے اخلاق کی اصلاح کراؤ، اخلاق کی اصلاح پہلے، اس کے بعد پھر ذکر بتاتے تھے۔ اخلاق کی اصلاح پہلے کراؤ، روزانہ آؤ، روزانہ اپنے حالات بتاؤ کیا حالات ہیں، اور پھر اس کا حضرت جواب لکھتے تھے یا زبانی بتاتے تھے کہ اب اس کو یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بتاتے تھے کہ ٹھیک ہے اب جا کر کے بیعت ہو جاؤ، اب جا کر کے ذکر کرو، اب جا کر کے۔ تو بزرگوں کے مختلف طریقے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی چلو شروع میں ذکر بتا دیتے، لیکن ذکر کرتے کرتے اتنا ذکر ہو جائے، اتنی کثرت ہو جائے ذکر کی کہ وہ بری عادتیں چھوٹتی چلی جائیں۔ اصل مقصد تو ہے بری عادتوں کو چھڑانا۔ دور حاضر کے اندر مشکل یہ ہے کہ اب ایسے اللہ والے نہیں رہے جو کہ بزرگوں وہ بری عادتوں کو چھڑا دیں اور ان سے تعلق بھی نہیں جوڑتے ہم۔ پرانے زمانے میں ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی نظر سے آدمی بری عادتیں چھوڑ دیتا تھا۔ ایک صاحب بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا،
صاحب کش بزرگ ہیں، پتہ نہیں میری کون سی بری عادت ان کو ظاہر ہو جائے اور وہ مجھے ڈانٹ دیں، کیونکہ حضرت کوئی تقریر واعظ نہیں فرماتے تھے، بس ڈانٹتے ہی تھے۔ مسافے کے وقت جو مسافہ کرنے آیا اس کو ڈانٹ دیا، کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو وہ فرماتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ہمارے استاذ بھی تھے، وہ فرماتے تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری کون سی بری عادت حضرت کے سامنے ظاہر ہو جائے اور حضرت ڈانٹ دے۔ تو فرماتے تھے کہ جب میں حضرت شیخ کی مجلس میں جاتا ہوں تو راستے میں سے استغفار شروع کر دیتا ہوں، استغفار پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ میری غلطیوں کو، میرے گناہوں کو پہلے سے ہی معاف فرما دیجئے، تاکہ جب میں حضرت کے پاس جاؤں تو ان کو میرا کوئی گناہ نظر نہ آئے۔ تو ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی نظر سے آدمی ڈرتا تھا اور گناہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور پہلے لوگ جماعت میں بھی جاتے تھے تو ایسے لوگ تھے جماعت کے اندر بھی کہ اگر ان کے ساتھ آپ 3 دن بھی لگا دو تو آدمی کا رخ صحیح ہو جاتا تھا، اللہ کی طرف رخ ہو جاتا تھا، گناہ چھوٹ جاتے تھے، برائیاں چھوٹ جاتی تھی، آدمی اللہ سے ڈرنے لگتا تھا، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا تھا۔ لیکن اب سبھی جگہوں پر کمزوری آ گئی۔ ظاہر ہے کہ پہلے سونے کا سکہ چلتا تھا، اب کاغذ کا روپیہ چلتا ہے، تو سبھی جگہ کمزوری آتی چلی جا رہی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اب پہلے جیسے بزرگ نہیں رہے، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے سونے کا سکہ چلتا تھا، اب کاغذ کا روپیہ چلتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب آپ یہ چاہیں کہ سونے کا سکہ تلاش کر کے لاؤ اور اسی کو چلاؤ تو ایسا تو نہیں ہوگا، کاغذ کے روپیے سے ہی آپ کو اپنا کام چلانا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ والے جیسے بھی ہے ہم ان کے پاس رہیں، بیٹھیں، اپنی اصلاح کرائیں، اپنے حالات بتائیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، اس کا کیا علاج ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ صرف گھر بار چھوڑ کر کہیں چلا جائے آدمی، اس کا نام مہاجر نہیں ہے، بلکہ مہاجر وہ ہے جو کہ ان برائیوں کو چھوڑ دے جو برائیاں اس کے اندر ہیں جن سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔